نفیسہ شاہ صاحبہ، میں آپ سے اس لیے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ معاملہ رک نہیں رہا. ابھی تک پہلا مرحلہ ہوا ہے. پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ہم نے تو بڑا خوش دلی سے مینڈیٹ قبول کیا جی بی کے اندر، مبارکبادیں بھی دے دی. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے اگلا مرحلہ آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں میکسیمم نشستیں نکال جائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن کسی ایک جماعت کے حق میں ہو. یہاں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو غصہ ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہا، اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آج تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ ڈاکہ ڈالیں گے یا ہمارے ساتھ کچھ کریں گے تو پھر الیکشن میں آپ اس کے بعد آپ کی وفاقی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. دیکھیں، جہاں چیئرمین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے اس پہ نہیں کر رہے، لیکن جو حالات وہاں جی بی میں اس وقت ہیں، جو غم و غصہ ہے، جو ریزنٹمنٹ ہے، ایک طرف اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے، دوسری طرف ایک آبویسلی ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے اور سیاسی ایک ہم آہنگی سے چیزیں آگے بڑھیں اور تناؤ والی سیاست نہ ہو. انفارچونیٹلی پہلا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وفاقی حکومت نے یہ جو تناؤ عرصے سے کہ اس میں چل رہا ہے، کشمیر میں کافی ماہ اس کو ہو گئے ہیں، اس کو ریزالو کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے. اور پھر اگر اس ماحول میں آپ الیکشنز کر بھی رہے ہیں اور وہ الیکشنز متنازع ہوں، اس کے اوپر پبلک کا فیتھ نہ ہو، آپ پیپلز پارٹی کو ہٹ کے آپ کوئی بھی نیوٹرل لوگ وہاں بھیج دیں تو وہاں کیا کیفیت ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو پوزیشن لی ہے وہ کیوں لی ہے. آف کورس ایک تو ہم پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے حوالے سے پہلا تو نہیں الزام لگا. جو اس وقت جو حکومت جس طریقے سے بنی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ تو ایک تلخ طریقے سے تلخیاں جو اس میں ہیں اس کی بنیاد ہی الیکشنز ہے. اور اگر ہمیں یہ معاملہ آپ یہ گیمز جو آپ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ڈھانچے کے ساتھ، وہ کچھ حد تک تو پاکستان کے لوگ تو ٹالریٹ کریں گے، لیکن جہاں آپ کا اس وقت ایک بین الاقوامی پوری دنیا کشمیر کی نظروں پر ہے اور ہمارا ایک موقف، ایک اصولی موقف کشمیر کے اوپر ہے، اور اس ماحول میں اگر آپ اتنے کیئرلیس انداز میں الیکشنز کرائیں گے اور اس کو متنازع بنائیں گے اور پی ایم ایل این اس کا اس بیانیے کا حصہ ہوگی تو پیپلز پارٹی تو بات کرے گی. اور یہ عکاسی نفیسہ شاہ صاحبہ، جی اس میں دیکھیے سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت آپ کی، قلعدم جیک کو آپ نے کیا، اور ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ کو بلائنڈ سائڈ کر دیا گیا یا وفاقی حکومت نے وہاں کچھ کر دیا. وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس وقت وہاں پر جو ماحول ہے اس میں فورن ایلیمنٹ انوالوڈ ہے، انڈین انوالومنٹ موجود ہے. آپ کا موقف اس میں کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہی سمجھتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس سے مختلف ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر یہ انہوں نے الیکشن متنازع کیا تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں اس نظام میں؟ اوکے بہت بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، سارا جھگڑا کشمیر اور جی بی میں یہی ہے کہ کیونکہ اس وقت اگر پروٹیسٹس وہاں چل رہے ہیں، اور یہ بالکل میں مانوں گی کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ڈائلاگ کا رستہ لینا چاہیے، وہ ہم ان کے اوپر جتنا بھی تنقید کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو مطالبات ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، جی بی اور اے جے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک واضح قسم کے کانسٹیٹیوشنل ریمیننگ ود ان جو انٹرنیشنل ہمارے ہیں اگریمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل آبویسلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں رہ کر کشمیریوں کو اپنے حقوق ہمیں دلوانا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی نے یہ مہم جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے تو اے جے کے بھی پہلے ریفارم، اینڈ لیٹ می آلسو ٹیل دا پیپل، شاید ان کو میرے والد کا جو سیاسی جو کریئر کا آغاز ہوا ہے نیشنل پالیٹکس میں، وہ یہ وزارتیں اس وقت ناردرن ایریاز ہوا کرتی تھی، ناردرن ایریا فیڈرل ٹیریٹری اور اے جے کے ناردرن ایریاز کے نام سے وہ منسٹری تھی، وہ ان کی پہلی وزارت تھی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ود ان ویری شارٹ ٹائم اے جے کے میں بھی ریفارمز لے کے آئے اور جی بی میں بھی ریفارمز لے کے آئے، اور اس کے بعد یہ سیریز چلی. پھر آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب صدر پاکستان نے بھی
2008 والی حکومت میں پیپلز پارٹی میں دونوں علاقوں میں ریفارمز کیے، اور اب چیئرمین بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو ایک اصولی موقف لے کر وہاں میں اگری کرتی ہوں، اور چیئرمین نے بھی اس کو اگری کیا ہے کہ بھئی یہ جو سیٹس ہم نے ایک یہاں رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر ایک سیریس ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اب یہی ایشو ہے اس میں، اور یہ کہنا، دیکھیں بالکل وہاں ہماری حکومت ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس حکومت سے نہیں، اس سے بہت پہلے سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اے جے کے اور جی بی کو وفاق جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، اس کا اسٹرینگل ہولڈ ہے۔ سارا جھگڑا یہی ہے، سارا جھگڑا یہی ہے کہ بھئی اگر آپ الیکشنز کراتے ہیں تو یہ 12-15 سیٹیں کی مینیپولیشن جو ہے وہ وفاق کے پاس کیوں ہو؟ تو یہ سارا جھگڑا ہے، اور یہی ڈیبیٹ ہے۔ اے جے کے کی گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ اختیارات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اختیارات زیادہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی، آج انہوں نے ریزولوشن پاس کی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل ایک مڈل آف دا روڈ اپروچ لے کر یہ ریزولوشن جو ہے وہ لی گئی، لیکن نون نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، وچ مینس کہ آف کورس دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں، بٹ رانا شاہ افضل صاحب، دال میں کالا ہے یا نہیں، ایک تو یہ کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، آپ 47 والے ہیں، اور ابھی تو بلاول صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس الیکشن پہ ڈاکہ ڈالیں گے، جو کہ ان کے بقول آپ نے پہلے مرحلے میں ڈال دیا ہے، تو آپ کی وفاق میں آپ فارغ ہو جائیں گے، مطلب چھٹی ہو جائے گی۔ یعنی جس وفاقی حکومت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جس وزیر اعظم کے ساتھ آپ بطور کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے اندر، آپ سارے یو ول بی آؤٹ آف جاب۔ تو آپ اپنی نوکری کی فکر کریں رانا صاحب، یو ول بی آؤٹ آف جاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو دھاندلی کی باتیں ہیں، کہا کہ وہاں گرین بسز ہم لے کے آئے، ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کے کوئی اناؤنسمنٹس کیے، تو یہ جو آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن یا لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ جو آپ 8 ماہ سے حکومت میں ہیں تب تو آپ ایسی کوئی ریزولوشن نہیں لے کے آئے، لیکن کیونکہ ابھی الیکشن ہے، ابھی ماحول گرم ہے، تو وہ باتیں کریں جو آپ پریکٹیکلی نہیں کر سکے، تو وہ اب آپ ریزولوشن لے کے آ گئے، تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ضرور بنتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہماری چھٹی جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم کوئی گلٹ فیل کریں۔ ہم نے ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگایا، میاں نواز شریف نے وہاں کیمپین کی، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نے کیمپین کی، اور ہمیں عوام نے پذیرائی دی، اور ہم وہاں الیکشن نہیں، پر وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن چوری کیا نا، مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری کیا آپ نے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر الیکشن، میں وہی بتا رہا ہوں نا، دھاندلی تو یہ بھی دھاندلی ہے جو آج آپ نے ریزولوشن پیش کی، یعنی کہ وہاں قانون مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، وہاں سٹنگ ابھی گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو گئی اس ایشو کو، جیک کے ایشو کو ریزالو کرنے میں، تو 8 ماہ سے تو آپ وہاں گورننس کر رہے ہیں، تو وہاں اس گورننس کے اندر آپ حالات بہتر نہیں کر سکے، جبکہ ہم تو نیگوشیٹ کرتے رہے چیزیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں، آپ اختیار تو وفاق کا ہے، جی بی پہ بھی اور آزاد کشمیر پہ بھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں، آپ کیا اس کو آپ آج آزاد جموں کشمیر کو آپ کتنی جو ہے وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں آپ کا ایک علیحدہ موقف ہے، آپ ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں، تو ان سارے ماحول کے اندر اس کو، انہی چیزوں کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں نا۔ آپ اگر ان کو وائلیٹ کر کے آپ کوئی صوبہ بنا دیں یا کچھ اور کر دیں، تو پھر تو آپ کا انٹرنیشنل سٹانس آپ لوز کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے